ظالم کا ظلم روکا، کوفہ چایا انگریز بھیڑیے سے ہے یہ چھوڑا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایک چیلنج ہے، اور ہمیں اس چیلنج کا جواب تعلیم کے ذریعے دینا ہوگا، تعلیمی نظام کے ذریعے دینا ہوگا، ایجوکیشن سسٹم مضبوط بنانا ہوگا، اور اس چیلنج کا منہ توڑ جواب ہم صرف اور صرف تعلیم اور ایجوکیشن سے دے سکتے ہیں۔ تعلیم میں دونوں چیزیں ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دینی تعلیم بھی اول ہے اور دنیاوی تعلیم بھی اول ہے، اس سے کم تر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں، اس بات کے شکار ہو جاتے ہیں کہ صرف اور صرف دینی تعلیم ہی اہم ہے، اور صرف دینی تعلیم ہی کی بنیاد اور دینی تعلیم ہی کا فریضہ ایک ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ دینی تعلیم دلائے۔ دنیاوی تعلیم لوگوں کو بگاڑتی ہے، دنیاوی تعلیم معاشرے کو برباد کرتی ہے، یہ چھوٹی سوچ ہے۔ دنیاوی تعلیم کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی اور دنیاوی تعلیم دینی تعلیم سے کمتر ہوتی تو آپ اس بات کا جواب دیں کہ جب بدر کے موقع پر جو قیدی لائے گئے تھے اور ان قیدیوں کی جو گردن چھوڑنے پر، ان کو آزاد کرنے پر جو قیمت رکھی تھی، وہ تعلیم رکھی تھی کہ ہر شخص، ہر ایک قیدی 5 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دے، اس کی آزادی ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا وہ قیدی ان مسلمانوں کے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کی سنتوں کو پڑھایا تھا اس نے؟ نہیں، اس نے دنیاوی تعلیم پڑھائی تھی۔ اب اللہ کے نبی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیاوی تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ ان کی آزادی کا جو معاوضہ تھا اس کو، اس تعلیم کو قرار دیا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی اہمیت ہے۔ اور آج سے 500، 600، 700، 800 سال پہلے کہ دنیاوی تعلیم کی اگر اہمیت نہ ہوتی اور دنیاوی تعلیم پڑھانا جائز نہ ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے اسکالر، مسلم اسکالر ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے انوینشن، فلائٹ کا انوینشن ہے، آپریشن کا انوینشن ہے، یہ ساری جو ایجادات ہیں یہ مسلمانوں کے تھرو ہوئی ہے۔ آپ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک تعلیمی نظام منظم کرنا ہوگا، تعلیمی ٹھوس نظام کرنا ہوگا، اور وہ صرف اور صرف اسلامک اسکول ہوں، اسلامک کالج ہوں، اس کے چلانے والے، اس کے مینجمنٹ والے اللہ اور اللہ کے رسول پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہو، اللہ عز و جل کے حکموں کو ماننے والے ہو، اس کے اندر پڑھانے والے ٹیچر اللہ اور اس کے رسول پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو تلاش کر کے عمل کرنے والے ہوں۔ ٹیچر ایسے ہوں تو بچے کیسے ہوں گے؟ اسلامی نظام، اسلامی تعلیمی نظام بنائیں جہاں پر قرآن شریف بھی ایک ساتھ پڑھایا جائے، ناظرہ قرآن پڑھایا جائے، دعائیں یاد کرائی جائے، قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھایا جائے، وہیں پہ سائنس پڑھایا جائے، میتھس پڑھایا جائے، اور ہندی پڑھائی جائے، انگلش پڑھایا جائے۔ ایسا نظام ہونا چاہیے۔ ایسا نظام ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے ایسا شروع کیا ہے، ارقم اکیڈمی کے نام سے، رتن نگر، چورو، راجستھان، رتن نگر گاؤں کے اندر ہم نے ارقم اکیڈمی کے نام سے ایسا پروگرام بنایا ہے، ایسی اسکول بنائی ہے جو اسلامک اسکول ہے، انگلش میڈیم اسلامک اسکول ہے۔ اب آپ حضرات سے اپیل ہے کہ آپ سپورٹ کریں اور ساتھ دیں کہ یہ نظام، یہ صرف اور صرف خالص اسلامی نظام بنانے کی کوشش ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہمیں جگانے کی، ایک لوگوں کے اندر ایک تعلیمی ہوا اور تعلیمی ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے صرف۔ اس میں ہماری کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے تو کرتے نہیں ہیں، اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس کی ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسی اسکولیں یہ صرف اور صرف دین کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ ہاں، فیس رکھی جاتی ہے، اس میں اچھی فیس رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ تعلیم کی اہمیت ہو۔ تعلیم کی اہمیت ہوگی، تعلیم کے اوپر پیسہ لگے گا تو اہمیت آئے گی، اور وہ اہمیت جب آئے گی تو ماحول بنے گا، نظام بنے گا۔ فری اور فوکٹ میں مسجد کے مکتب چل رہے ہیں، کہاں 40 سال 45 سالوں سے چل رہے ہیں، لیکن پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ فیس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسی زیادہ فیس لے کر اپنی اسکول کو اور اپنے سسٹم کو دنیاوی تعلیم کے جو ادارے ہیں جو غیروں کے ہاتھوں میں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، ان کے ساتھ گردن سے گردن ملا کر اپنے بچوں کو اور اپنے سسٹم کو لا کر کھڑا کر سکیں۔
ہم فیس نہیں دیں گے تو مینجمنٹ کتنا خرچہ کر سکتا ہے؟ تو ہمارا سسٹم ان سے بہت زیادہ کمزور ہوگا، بہت زیادہ لو ہوگا، اور ان کی کیٹیگری کے بالکل ان کے قریب بھی بھٹک نہیں سکتے، اتنا کمزور ہوگا. تو وہ ہمیں اسی حقارت والی نظر سے، حقیر اور کمزور والی نظر سے ہمیں دیکھیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم پیسہ خرچ کریں، اور بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا صدقہ ہے. تو میرے بھائیوں، میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے محلے کے، ہمارے سماج کے لوگ، گاؤں کے لوگ میری بات کو آگے تک پہنچائیں اور ہمارا ساتھ دیں. اور جہاں جو لوگ ہیں، صرف اسی اسکول کی بات نہیں ہے، جہاں جو لوگ ہیں کمیونٹی میں زیادہ تر رہتے ہیں، نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تنظیم بنائیں، ٹیمیں بنائیں، اور اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں. جہاں اسلامک اسکولیں ہیں وہاں ان کو آباد کریں، ان کا ساتھ دیں. نہیں ہیں تو ان کو وہاں ایسا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم سے آپ رابطہ کریں، ہم ہر وقت آپ حضرات کے لیے تیار ہیں. آپ فون نمبر ڈسکرپشن میں ہمیشہ دیا جاتا ہے، آپ وہاں کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، پوری امت کو، پوری دنیا کا جو چیلنج ہے اسلام کے لیے وہ تعلیم کے ذریعے دینے والا بنائے، اور ایسے راستے ہموار فرمائے، اور ایسے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی رکاوٹیں، مشکلیں ہیں، ان سب کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.